آج آپ ممبر پر ایسا کرے تو لال رومال والا وہ 300 ریال کا جو وہاں پر کھڑا ہوگا دلال وہ آپ کو کہے گا ہاذا شرک ہاذا شرک. اس سے پوچھا جائے گا یہ اسی جگہ پر مروان بھی حضرت ایوب کو مشرک کہہ رہا تھا. اسی جگہ پر مروان اسی جگہ پر حضرت ابو ایوب انصاری کو مشرک کہہ رہا تھا. اس وقت حکومت صحابہ کی نہ تھی, اس خارجی کی تھی, لیکن صحابہ نے حق کہا. آج بھی حکومت صحابہ کی نہیں ہے, خارجیوں کی ہے, لیکن ہم وہی کریں گے جو صحابہ نے کر کے دکھایا. حکومتوں سے کچھ نہیں ہوتا. اس وقت مدینہ پورا مروان خارجی کے ہاتھ میں تھا, مروان کے خارجی کے ہاتھ میں تھا, لیکن ایمان ابو ایوب انصاری کی جانب تھا کہ جو قبر رسول کا احترام کر رہے تھے. یہ بعض دنیا دار قسم کے لوگ, ابھی بات میں آگے بتاتا ہوں, تو ان کو چڑ تھی صحابہ سے اس لیے, سمجھے آپ, تو وہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب ان سے کہا جاتا آؤ ایسا ایمان لاؤ, ایسا کہ وہ جانور کے پیشاب تک کی تعظیم کرتے ہیں, وہ اہل بیت کی تعظیم میں اس قدر سرشار ہیں, وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی تعظیم میں ایسے سرشار ہیں. سرکار اگر زلفیں ترشوارے ہیں تو صحابہ کرام, بال تو بال ہی ہوتا ہے معاذ اللہ, وہاں پر سرکار کی جالیوں پہ ہاتھ مارتے ہیں, کہتے ہاں کیا فرق ہے, کیا فرق ہے. ہم نے کہا یہی تو فرق ہے نفاق کے مرض میں اور مومن کے عشق میں. بخاری کتاب الحج میں موجود ہے, جب سرکار بال ترشواتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان, اب دیکھیں نا سرکار نے قرآن دے دیا بات ختم ہو گئی, لیکن نہیں, صحابہ کہتے ہیں یہ تو منافقوں کا عقیدہ ہے, مومنین کا عقیدہ یہ کہ حج جہد سے حضور کا ادب کرنا ہے. اب سرکار جب بال ترشواتے ہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان اپنی جھولیوں کو حضور کے آگے پھیلائے ہوئے ہیں, اب وہ سارے بال اس کے اندر گرتے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بال اس میں گرتے ہیں, اور میرے آقا نے بھی ان کا بڑا بیڑا غرق کیا ہے. سارے بال جمع کر کے جب حضرت ابو طلحہ حضور کے پاس لے کر آتے تو سرکار خود اپنا بال سب میں تقسیم فرماتے, لو رکھو, تاکہ منافقین کا منہ کالا ہو جائے. کالا تو ہے, ان کے دل بھی کالے ہو جائے اور وہ مر جائیں, جس کا اعلیٰ حضرت نے کہا کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. یعنی میرے آقا نے دیکھا کہ یہ میری تعظیم سے چڑھتے ہیں تو اپنے صحابہ کو اپنی تعظیم میں اور دیوانہ کیا. یعنی وہ بال کا دین سے کیا تعلق تھا, لیکن نسبت رسول کو بتاتے اس کو دین بنایا گیا, اور سرکار خود اپنے جمع کی ہوئے بال ترشوائے ہیں. میرے آقا نے جو زلفیں ترشوائی ہیں, بخاری کتاب الحج کی حدیث, اس حدیثوں کو نوجوانوں یاد رکھو. اور پھر حضور اپنے اس بال کو ایک ایک بال کو صحابہ میں تقسیم کرتے ہیں, اور پھر وہ صحابہ کرام سے وراثتاً آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور بخاری میں آپ آخر میں دیکھیں تو میری ماں تو کمال کرتی ہیں, سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جب ان کے پاس کوئی بیمار آتا ہے تو منجن یا کوئی دوائی, کوئی معجون, کوئی پھکی اس کو نہیں دیتی ہے, بلکہ بخاری کی حدیث ہے کہ ایک چاندی کا برتن تھا جس میں حضور کی داڑھی مبارک کا بال تھا, اور داڑھی مبارک کا بال جو سرخی کی طرف مائل تھا وہ بال رکھا ہوا تھا. ایک جانب سے پانی ڈالتے تھے اور دوسری جانب نلکی سے پانی نکل جاتا تھا. اب حضرت ام سلمہ اس میں پانی ڈالتی ہے, پانی جمع ہوتا, دوسری نلکی سے نکل جاتا, اور صحابہ کرام کھڑے ہوتے برتن لے کر, ان کے ہر برتنوں کے اندر پانی کے قطرے ڈالے جاتے. اور محدث لکھتے وکان الناس یستشفون بهذه المرضى, جو لا علاج مریض ہو جاتا تھا وہ جا کر حضور کے منہ مبارک کا پانی لے کر پیتا, خدا شفا عطا فرماتا. ہمیں نجدی کہتے ہیں تم قبر پوجے ہو گئے ہو, تم قبر پوجے ہو گئے, تعظیم میں تمہارا دل سڑ گیا ہے. ہم نے کہا نہیں, ہم قبر پوجے نہیں ہوئے ہیں, لیکن تم البتہ بچڑے کی پجاری ضرور ہو کہ تمہارے اندر جو مرض موجود ہے وہ مرض تمہیں حضور کے عشق اور محبت کی طرف لانے نہیں دیتا. بخاری کے اندر موجود ہے, حضرت عثمان بن طلحہ تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں جب ہمارے مدینے کے اندر, یہ بھی بخاری کے اندر ہے, ہمارے مدینے میں کسی کو سخت نظر لگ جاتی اور قریب تھا جو مر جائے, تو لوگ جا کر سیدہ ام سلمہ سے کہتے تھے ماں کچھ کرو, اب تو سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کرے, ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. یہ صحابہ کا نظریہ ہے, رجوع الی الرسول, تعلق بالرسول. تو ماں کی خدمت میں آتے سیدہ ام سلمہ سے کہتے کہ کچھ کرم فرمائیے, تو وہ کہتی ہے اچھا فلاں دن آ جانا. تو سرکار کا جبہ مبارک جو تھا نا, ایک تو حضرت آسماء کے پاس تھا جو سیدہ عائشہ سے لیا, ایک حضور کا جبہ, ریشمی جبہ جو ہے وہ سیدہ ام سلمہ کے پاس تھا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا. وہ جبہ لیتی اور پانی کے برتن کے اندر اس کو ڈبوتی, ڈبونے کے بعد جبے کو سکھانے لگتے, وہ غسالہ جو ہوتا, صحیح بخاری موجود ہے, مریضوں کو پلایا جاتا, جو دائمی مرض میں ہوتا اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا. یہ حدیثیں کہاں جائیں گی؟ بن باز صاحب آپ تو اندھے رہے اور دل کے اندھے بن کے دنیا سے چلے گئے. وہ تو آپ کی قبر میں جو آپ کا ڈرامہ ہو رہا ہوگا تو
وہ تو عالم غیب سے، لیکن میدان محشر میں اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ دے اور ہمیں دکھائے، تاکہ بات واضح ہو جائے کہ جن کے عشق میں ہم نے بولا ہے ان کی عظمتیں کیا تھی، حضرت ابو ایوب انصاری کی شانیں کیا تھی، اور ہم کہتے ہیں حق یہی ہے جو صحابہ کرام نے کیا ہے، جو ازواج مطہرات نے کیا ہے۔ اس ادب کو شرک کہنا، اگر یہی ادب شرک ہو گیا، جس کو فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، کیا بات کر گئے اعلیٰ حضرت، شرک ٹھہرے۔ یہی عبداللہ بن رواحہ نے جو گھوسا مارا ہے نا اور کہا تو نے حضور کے جانور کے پیشاب کی توہین کی ہے، ہم اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں، تو وہ ہنسنے لگا ہوگا یہ کیسی بات ہے۔ تو فاضل بریلوی نے ان کے عقیدے کی غمازی کی عبداللہ بن رواحہ کی کہ انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ منحوس تجھے حضور کا ادب شرک نظر آتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جو یہ لفظ کہا مروان کو کہ انی جئت الی رسول اللہ ولمات الحجر، میں رسول کے پاس آیا ہوں، پتھر کے پاس نہیں آیا، تو یہ جو ان کا عقیدہ تھا کہ مروان اسے شرک کہہ رہا ہے لیکن ہم اسے دین سمجھتے ہیں، تو حضرت ابو ایوب انصاری اور ان صحابہ کے عقیدے اور باطن کی غمازی میرے امام نے اس الفاظ میں کی ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجیے جس میں رسول کا ادب و اکرام اور تعظیم شرک ٹھہر جائے تو اس پر لعنت بھیجیے۔ یہ کہتا نہیں ہم باڑ باندھ رہے، تعظیم تو ہے لیکن ہم باڑ باندھ رہے کہ کئی غیریت کی طرف نہ چلے جائیں۔ تو میں نے کہا جب سارے صحابہ نمازیں پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ کو بال دینے کی کیا ضرورت تھی ان کو؟ جب انہوں نے داڑھی رکھ لی تھی، کلمہ پڑھ رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، تو یہ حضور ان میں کیا فکر بھڑکانا چاہ رہے ہیں، کیا شعلے ان کے اندر جوان کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ حضور نے اپنے لعاب کیوں، اور بخاری کتاب الوضو اٹھا کر آپ دیکھیں، سرکار اپنے وضو کے برتن میں پانی قصدن چھوڑتے تھے، جس کو بالفاظ دیگر کہا جاتا ہے جان بوجھ کر چھوڑتے تھے، اور صحابہ کو کہتے پیو، یہ کتاب الوضو بخاری کی، پیو اس کو پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم اس کو پیتے اور جو بچ جاتا نا تو اس برتن میں ہم ہاتھ ملتے، جس کو کچھ نہیں ملا ہاتھ مل کے اپنے گلے پر اپنے منہ پر پھیرتے تھے، اور بخاری کتاب الوضو میں ہے، سرکار خود فرماتے اپنے چہروں پر ملو اور اپنے حلق پر ملو۔ یہ ہے جو صحابہ کرام نے یہ کیا۔